السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، میں ہوں یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی ہندی یوٹیوب چینل۔ دوستو، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج تیسرا روزہ ہے۔ دوستو، ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کن کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا اور کن کن چیزوں سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ تو چلیے دوستو، بلا کسی تمہید کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے، کسی نے زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈالا اور وہ حلق سے اتر گئی۔ زبردستی کسی کے منہ میں ڈالنا ایک تو گناہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز زبردستی ڈال دیا ہے، مثلا کھانا ہو یا پانی ہو یا کچھ بھی ہو، آپ نے روزہ دار کے منہ میں اگر زبردستی ڈال دیا ہے تو آپ گنہگار ہیں، ان کا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن قضا ان کو کرنی پڑے گی۔ یہ چیز گناہ ہے، ایک تو یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، اس لیے آپ ان سب چیزوں سے دور رہیے۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ ہمیں روزہ یاد ہے لیکن ہم وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں اور کوئی ہمارا نیت نہیں تھا، بغیر نیت کے انجانے میں ہمارے منہ سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پیٹ میں چلا گیا۔ مطلب ہم نے جان بوجھ کر پانی نیچے نہیں اتارا، انجانے میں ہمارا پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ آپ وضو کر رہے ہیں یا پھر غسل کر رہے ہیں تو ان صورتوں میں اگر آپ کے منہ سے پانی نیچے اتر جاتا ہے تو ان صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قے آئی اور قصدن حلق میں لوٹا لی۔ ہمیں الٹی آ رہی ہے اور الٹی آنے کے بعد ہمارے منہ میں الٹی آئی اور جان بوجھ کر ہم نے اس کو پھر سے نیچے نگل لیا، تو ان صورتوں میں ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اب بہتر ہے کہ جو اگر قے آ چکی ہے، اگر اپنے آپ قے آئی ہے تو اس کو باہر پھینک دیجئے، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، قصدن منہ بھر کے قے کرنا۔ ہمیں الٹی نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم الٹی کر رہے ہیں، ہم الٹی جان بوجھ کر رہے ہیں اور منہ بھر کے الٹی آ گئی ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 5، کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا جان بوجھ کر نگل لیا۔ یعنی کہ ہم نے اپنے منہ میں کنکری رکھا یا کاغذ کا ٹکڑا رکھا یا گٹھلی رکھا یا اسی طریقے سے پتھر رکھا یا کچھ بھی ہم نے اپنے منہ میں رکھا اور اس کو چباتے چباتے ہم نے جان بوجھ کر اس کو نیچے اتار لیا، تو ان صورتوں میں ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکالا پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، روزہ ٹوٹ گیا۔ مثلا آپ کے دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے یا روٹی کا ٹکڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، وہ آپ کے دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو زبان کے سہارے سے دانتوں سے اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، پیٹ میں پہنچا دیا۔ اب اگر وہ چیز جو آپ نے زبان سے نیچے اتارا ہے، دانتوں سے جو نکلا ہے، وہ چیز اگر چنے کے دانے کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، اگر برابر ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا اگر اس سے کم ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے دانت سے نکالنے کے بعد اس کو ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ منہ سے باہر نکال لیا، تو اب چاہے چنے کے برابر ہو یا چنے سے کم ہو، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، منہ سے نکالنے کے بعد، ہاتھ میں لینے کے بعد پھر اس کو منہ میں ڈالنا اور اس کو نگل لینا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 7، کان میں تیل ڈالنا۔ آپ کان میں چاہے کوئی سا بھی تیل ڈالیں، ٹھنڈا تیل ڈالیں، گرم تیل ڈالیں، آپ کا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے آپ کو روزے کی حالت میں کان میں تیل نہیں ڈالنا ہے۔ نمبر 8، ناس لیا۔ نمبر 9، دانتوں سے نکلی ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب تھا۔ آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا دانت کمزور ہے، کمزوری کی وجہ سے آپ کے دانتوں سے خون نکل رہا ہے
اور وہ خون جو ہے آپ کے منہ میں جو تھوک ہے اس تھوک پر غالب ہو گیا، یعنی کہ خون کم تھا، خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا، خون جو ہے تھوک پر غالب ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو ان صورتوں میں اگر آپ نے تھوک کو نگل لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک کم تھا اور اگر تھوک زیادہ تھا، خون کم تھا، تو آپ کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو سمجھیے اچھی طریقے سے، اگر تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون زیادہ تھا اور تھوک کم تھا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر ہم نے کھا لیا۔ بھئی ایک بار تو ہم نے انجانے میں کوئی چیز کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا کوئی بھی چیز ہم نے کھا لیا، انجانے میں کھایا ہے، جان بوجھ کر ہم نے نہیں کھایا ہے، بھولے میں کھا لیا، پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا روزہ شاید ٹوٹ گیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر کھا لیا، تو اب جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پہلے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، جب اس نے بھولے میں کھایا تھا، جب اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تھا، چاہے اس نے پیٹ بھر کر کیوں نہ کھایا ہو، بھولے سے چاہے آپ نے پیٹ بھر کر ہی کھانا کیوں نہ کھایا ہو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر چاہے ایک دانہ ہی کیوں نہ کھایا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 11، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھائی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق تو ہو چکی ہے۔ مثلا بھائی ہم نے سحری ایسے ٹائم پر کھایا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، ہم نے یہ سمجھ کر کھایا کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے، لیکن سحری کھانے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، یا سحری کھاتے کھاتے جو ہے ہم اتنے لمبے دیر تک کھاتے رہے کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ صبح صادق ہونے کے بعد بھی ہم کھاتے رہے، تو ہمارا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 12، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالنا۔ رمضان شریف کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کوئی اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ ہو یا منت مانگی ہوئی روزہ ہو یا کوئی روزے کی قضا رکھ رہے ہیں، بہرحال کوئی بھی روزہ ہو، رمضان شریف کے علاوہ دوسرا کوئی بھی روزہ ہو، آپ اگر جان بوجھ کر توڑتے ہیں تو وہاں پر آپ کو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں کرنی پڑے گی۔ نمبر 13، ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا اور افطار کر لیا، حالانکہ ابھی دن باقی تھا۔ مثلا آسمان پر جو ہے بادل تھا یا ابر تھا یا غبار تھا، جس سے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دن ختم ہو گیا یا ابھی دن باقی ہے، ہم نے روزہ افطار کر لیا، روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ دن تو ابھی باقی ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، ان تمام صورتوں میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان صورتوں میں جو ہے آپ کو صرف روزہ قضا کرنی پڑے گی، آپ کو کفارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اگر آج کا روزہ اگر آپ نے توڑا ہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، آج کا روزہ آپ سے ٹوٹا ہے، تو آج کے روزے کی آپ رمضان کے بعد آپ کو صرف قضا کرنی پڑے گی، اس کی کفارہ نہیں دینی پڑے گی۔ اب ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ کفارہ کب دینا پڑتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے قصدن کھا پی لیا، یعنی کہ رمضان شریف کے مہینے میں، صرف رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں نہیں، صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کوئی چیز کھا لیا یا پی لیا، یا اسی طریقے سے ہم نے کوئی کان میں تیل ڈال دیا جان بوجھ کر، اس سے تو خیر صرف روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہم نے کچھ بھی مطلب کھا لیا پی لیا تو اس سے جو ہے صرف ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر ہم نے صحبت کر لی، ہمیں معلوم ہے کہ ہم روزے دار سے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے جان بوجھ کر ہم اپنی بیوی کے پاس گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کیا، تو ان صورتوں میں جو ہے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر پھر ہم نے کھا لیا اور پی لیا۔ آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا یا کچھ بھی کیا، پھر ہم نے سوچا کہ بھائی ہمارا روزہ تو ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر پھر ہم نے جو ہے کچھ کھا لیا پی لیا، کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا شربت پی لیا یا کچھ بھی ہم نے کھا لیا پی لیا، تو ان سب صورتوں میں جو ہے ہمارا روزہ جو ہے تو ٹوٹے گا ہی، لیکن کفارہ بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ اب جانتے ہیں کہ کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ کفارہ کہتے ہیں
ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنا، یا اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے 60 روزے رکھنے کی تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یعنی اگر ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں یا تو آپ 60 روزہ رکھیں گے یا 60 غریب مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ شرطیں ہوتی ہیں کفارہ ادا کرنے کی۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔